اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جن صحابی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ یہ صحابی بھی عشر مبشرہ میں شامل ہیں اور ہم عشر مبشرہ میں آج 6 نمبر پہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں معلومات کریں گے۔ یہ عشر مبشرہ کی زندگی کے سنہری واقعات ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کی بھی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہر نبی کا ایک حواری کسے کہتے ہیں؟ خاص مددگار ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2846 نمبر کی حدیث ہے۔ تو خاص مددگار کے طور پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ عظیم صحابی رسول اور عشر مبشرہ میں سے ایک تھے، یعنی ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جن 10 خوش نصیبوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے ایک ہی وقت میں ایک ہی سلسلہ کلام میں جنت کی خوشخبری اس دنیا ہی میں دے دی تھی، وہ ان میں سے ایک تھے۔ نیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت کے وقت امت کے جن 6 ممتاز افراد کا نام خلافت کے لیے تجویز کیا ان میں سے ایک زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام عوام اور دادا کا نام خویلد تھا۔ وہ امیر المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے تھے۔ سیدہ کے والد محترم کا نام خویلد تھا اور یہ بات معروف ہے کہ وہ بہت بڑے تاجر اور مکے کے معزز سردار تھے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، یعنی سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات تھے۔ ان کی شادی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ سے ہوئی جو ذات النطاقین کے نام سے مشہور تھیں۔ وہ ان خوش قسمت لوگوں میں سے تھے جو دعوت اسلام کی ابتدا ہی میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس طرح وہ السابقون الاولون میں سے تھے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اسلام قبول کرتے وقت ان کی عمر 8 سال تھی، بعض نے 15 سال کی عمر بھی لکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کے آغاز میں دار ارقم کو اپنی دعوتی سرگرمیوں کا مرکز بنایا تھا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ بھی ان خوش نصیب اور خوش قسمت صحابہ میں سے تھے جو وہاں تشریف لے جاتے اور اسلام کی تعلیمات سے آگاہی حاصل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ افواہ پھیل گئی کہ معاذ اللہ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا ہے۔ بس پھر کیا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں غصہ و غم کی لہر دوڑ گئی۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ تو آگ بگولا ہو گئے، انہوں نے تلوار میان سے نکالی اور مکے کی وادیوں میں نکل گئے۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بالائی علاقے میں تشریف لے گئے تھے۔ شاید واپس تشریف لانے میں تاخیر ہو گئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تشویش لاحق ہوئی۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 12 سال تھی۔ انہوں نے اپنے والد کی تلوار میان سے نکالی اور اسے کندھے پر لٹکا کر چل دیے۔ لوگوں نے انہیں اس عالم میں دیکھا تو بڑے تعجب سے کہا کہ اس لڑکے کو دیکھو، یہ تلوار لیے پھرتا ہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ آپ نے انہیں مسلح حالت میں دیکھا تو دریافت فرمایا، زبیر تم اس طرح کیوں پھر رہے ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول میں اس لیے باہر نکلا ہوں کہ جس نے آپ کو پکڑا ہے اس کی گردن اتار دوں۔ اس طرح ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ اسلامی تاریخ میں جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب سے پہلے تلوار کھینچی وہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ لمبے قد کے نہایت طاقتور انسان تھے۔ ان کی والدہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے ان کی تربیت اس ڈھنگ سے کی تھی کہ وہ نہایت سخت جان بن گئے۔ مورخین نے بیان کیا ہے کہ سیدہ نے اپنے بیٹے کو رات کے اندھیرے میں غالباً ایک جھاڑی میں گرا دیا۔ ان کی سہیلیوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ جواب دیا کہ میرا بیٹا اندھیرے کا عادی ہو جائے، اندھیرے سے خوف نہ دکھائے۔
وہ اسی طرح ان کی تربیت کرتی تھیں، انہیں مارتی تھیں تاکہ ان کا جسم مضبوط اور قوی ہو جائے۔ ایک دن کسی نے سیدہ سے پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں مارتی ہیں؟ اب ذرا سیدہ کا جواب ملاحظہ فرمائیں۔ میں اسے اس لیے مارتی ہوں کہ یہ باادب ہو جائے، پھر یہ پرکشش لشکر کو چلائے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے 3 ہجرتیں کی، 2 حبشہ کی جانب اور تیسری مدینہ طیبہ کی طرف۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں ان کے چچا نے انہیں خوب مارا، سزائیں دیں۔ وہ ان کو چھت سے لٹکا کر کہتا کہ اسلام چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے دین میں آ جاؤ، مگر ان کا جواب ہوتا کہ میں ہرگز کفر کی طرف واپس نہیں آؤں گا۔ ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تو پاؤں نیچے زمین تک پہنچ جاتے۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد بھی تھے۔ ان کی شادی سیدہ اسما سے ہوئی، انہی سے ان کے پہلے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ انہی کے نام پر ان کی کنیت ابو عبداللہ رضی اللہ عنہ تھی۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ ہی تھے، جن کی ولادت پر مسلمانوں نے بڑی خوشیاں منائی تھیں۔ اسی خوشی میں انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، کیونکہ یہود نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمانوں پر جادو کر رکھا ہے جس کے زیر اثر ان میں کوئی اولاد نرینہ نہیں ہوگی۔ جب ان کی سیدہ اسما رضی اللہ عنہ سے شادی ہوئی تو ان کی مالی حالت خاصی کمزور تھی، گھر میں کوئی غلام یا لونڈی نہ تھی۔ ان کے پاس بس ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تھا جس کے لیے کھجوروں کی گٹلیاں خود سیدہ اسما رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کے اطراف میں جا کر جمع کرتی اور اپنے سر پر رکھ کر گھر لاتی، ان کو کوٹتی اور پھر گھوڑے کو کھلاتی۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 17 برس کی ہوگی جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا آغاز کیا۔ وہ تقریباً ہر معرکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ بدر کے میدان میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں رہے۔ اس روز ان کے سر پر زرد رنگ کا عمامہ تھا۔ سیدنا زبیر کی طاقت کا اندازہ احد کے دن ان کے کارناموں سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر ترتیب دیا تو میمنہ پر منظر بن عمرو رضی اللہ عنہ کو اور میسرہ پر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور ان کا معاون مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ لڑائی کا آغاز ہوا تو اس جنگ کا پہلا لقمہ مشرکین کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری بنا۔ یہ شخص قریش کا نہایت بہادر شاہ سوار تھا۔ اسے مسلمان کبش الکتیبہ یعنی لشکر کا مینڈھا کہتے تھے۔ یہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اور مبارزت کی دعوت دی۔ اس کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت کے سبب عام صحابہ اس کا مقابلہ کرنے سے کترا گئے، مگر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ بے دھڑک آگے بڑھے اور ایک لمحے کی مہلت دیے بغیر شیر کی طرح جس لگا کر اس کے اونٹ پر جا چڑھے۔ پھر وہ طلحہ عبدری کو اپنی گرفت میں لے کر زمین پر کود پڑے اور پھر اسے مینڈھے کی طرح ذبح کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ولولہ انگیز منظر دیکھا تو فرط مسرت سے نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری زبیر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ احزاب کے موقع پر بھی یہی تمغہ بصالت و حسن رفاقت عطا فرمایا تھا۔ سیدنا زبیر بن عوام ان معدود چند مجاہدین میں سے تھے جو دونوں ہاتھوں میں تلوار تھام کر لڑتے تھے۔ سبحان اللہ، ان کے اندر کس قدر قوت اور ہمت تھی، وہ دشمن سے مرعوب ہونا جانتے ہی نہ تھے۔ غزوہ احد کے اختتام پر جب کفار قریش جو تھے وہ مکے کی طرف روانہ ہوئے تو اس بات کا بڑا خطرہ تھا مبادا وہ پلٹ آئیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو قریش کا پیچھا کرے اور ان کے بارے میں ہمیں مطلع کرے۔ اس کٹھن اور نازک وقت میں سیدنا زبیر اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت 70 جان بازوں کا ایک لشکر اس مشن کے لیے روانہ ہوا۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے تو انہیں پلٹ کر آنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ غزوہ بدر میں مشرکین کی قوت کا ایک اور منظر تاریخ نے بیان کیا ہے۔ اس جنگ میں عبیدہ بن سعید بن عاص سرتاپا لوہے میں غرق ہو کر میدان میں آیا۔ اس کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اس نے میدان میں نکل کر مسلمانوں کو للکارا اور کہا، میں ہوں ابو ذات القرش،
اس کی پکار پر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا کہ وہ آگے بڑھے اور تاک کر اتنے زور سے اس کی آنکھ میں برچھی ماری کہ وہ اس کی آنکھ سے ہوتی ہوئی سیدھا دماغ میں جا گھسی۔ یہ ضرب کھا کر وہ مردود فوراً ٹھنڈا ہو گیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کر بڑی مشکل سے برچھی نکالی۔ برچھی اتنی سختی سے پیوس ہو گئی تھی کہ اسے نکالتے نکالتے اس کے دونوں سرے ٹیڑھے ہو گئے۔ ابو ذات الکرش کے قتل سے فارغ ہو کر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کے دشمنوں کے ہجوم میں جا گھسے اور مشرکین کے لشکر سے ایسی بے جگری سے لڑے کہ تلوار میں دندانے پڑ گئے اور وہ خود بھی زخموں سے چور ہو گئے۔ زخم بھی ایسے لگے جو تاریخی نشان بن گئے۔ انہیں ایسا ہی ایک زخم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جنگ یرموک میں بھی آیا تھا۔ فتح مکہ کے روز مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی غزوات کیے، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ ان میں شریک رہے۔ ان کے جسم پر زخموں کے بہت سے نشانات تھے۔ ان کے پوتے حشام بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ میرے دادا جان کے جسم پر زخموں کے 3 نشان بہت نمایاں تھے۔ ایک نشان کندھے پر تھا جو یرموک کی جنگ میں لگا، اور 2 زخم بدر کی جنگ میں لگے تھے۔ زخموں کے ان نشانات میں ان کے بیٹے عروہ اپنی انگلیاں پھیرا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر ان سے ارشاد فرمایا، اے زبیر، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ فضیلت اور قدر و منزلت صرف چند لوگوں کے حصے میں آئی ہوگی۔ جنگ یرموک میں ان کی بہادری کا ایک نمایاں پہلو سامنے آتا ہے۔ شام کے علاقے میں رومیوں سے لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ ان کے فوجی سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کی مورال کو بلند کرنے کے لیے فوج کو مخاطب کیا اور کہا، یہ فوج، ارے یہ تو بہت کمزور ہے، ابھی دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کتنی حقیر ہے۔ یہ کہہ کر رومی فوج میں گھس گئے اور حریف کو مارتے مارتے فوج کی دوسری طرف نکل گئے۔ پھر اسی طرح دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے واپس آ گئے۔ اس طرح مسلمان سپاہیوں کی ہمت اور طاقت میں خوب اضافہ ہوا اور مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب ہوئی۔ سن 36 ہجری میں ایک سفر سے واپس مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں بنو تمیم کے ایک شخص عمرو بن جرموز نے ان کو دھوکے سے شہید کر دیا۔ بعض روایت میں ہے کہ وہ حالت نماز میں تھے کہ ان کو بزدلوں نے شہید کر ڈالا۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال تھی۔ وہ بہت دولت مند تھے۔ انہوں نے ترکے میں کروڑوں درہم اور دینار چھوڑے جو سب حلال کمائی کے تھے۔ سیرت نگاروں کے مطابق ان کے پاس 1000 غلام تھے جو ان کے لیے تجارت کرتے تھے۔ وفات کے وقت 4 بیویاں تھیں جن میں سے ہر ایک کو 1 کروڑ درہم سے زیادہ رقم ملی۔ وہ دین کے لیے بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے تھے۔ اللہ کی ان پر بے شمار رحمتیں ہوں۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔